امیدوار اور ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ یہ کاغذات نامزدگی اس بنیاد پر مسترد ہوئے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ نے جب اپنے کاغذات نامزدگی فل کیے تو تجویز کنندہ کا تعلق اس حلقے سے نہیں تھا، اور یہ لا آف لینڈ ہے کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا تعلق اسی رسپیکٹو کانسٹیچوئنسی سے ہونا ہو، الیکشن بلدیاتی ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو یا قومی اسمبلی کا ہو۔ تو یہ ایک بنیادی اس کے اندر فالٹ تھی جس کی بنیاد پہ یہ پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان پہ باقاعدہ اعتراض دائر کیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب یہ اعتراض ان پہ دائر کیا گیا چند روز پہلے تو اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا اعتراض سے پہلے۔ جو ہی اعتراض دائر ہوا تو ان پی ٹی آئی کے امیدواران جو تھے ان کے وکلاء نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمارے پرپوزر بیمار ہیں اور آ نہیں سکتے، اور اسی دوران میں انہوں نے حکومت پنجاب کو یہ ساری بات بتائی، اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اعتراض کے اگلے دن لکھ دیا لیٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور بہانہ یہ لگایا کہ چونکہ ٹی ایل پی کا پروٹیسٹ چل رہا ہے تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اور یہ لیٹر لکھا جا چکا ہے جس پہ ظاہر ہے ای سی پی کا کوئی جواب یا فیصلہ ابھی تو نہیں آیا، آ ہی جائے گا۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمارا بڑا کیٹیگورک سٹانس ہے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں سب سے بڑے اس الیکشن میں، کیونکہ یہ سیٹ آنریبل پرویز ملک صاحب کی رحلت کے بعد خالی ہوئی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں ملک صاحب ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ تھے اور پارٹی کے سینئر لیڈرز میں سے تھے، اور اب اس جگہ پہ پارٹی نے ٹکٹ ان کی اہلیہ محترمہ کو، ہماری بہن شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو ایوارڈ کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ کانسٹیچوئنسی کلیئر ہے، اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی عبرتناک شکست نوشتہ دیوار پہلے سے تھی، لیکن آبویسلی جب ان کے امیدواروں کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو یقیناً ان کا مورال اور نیچے ہو جائے گا، ڈاؤن ہوگا، اور لوگ پوچھیں گے جن کو کتاب پڑھنی نہیں آتی، جنہیں ریگولیشنز کی سمجھ نہیں ہے، قانون کا پتہ نہیں ہے، آئین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کیا لینے آ جاتے ہیں اس کام کے اندر۔ تو یہ سوال گلی گلی کوچے کوچے میں ہوگا۔ سوال یہ بھی ہوگا کہ مہنگائی، بے روزگاری، ابتری، لاقانونیت اور ناانصافی، یہ جو نئے پاکستان میں عمران نے تحفے دیے ہیں لوگوں کو، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، تو یہ سارے سوال ہوں گے۔ اب یہ فرار طلع جو ہے ایک ڈھونڈ رہے ہیں انتخابات سے، اور بہانہ لگا رہے ہیں کہ ایسے پروٹیسٹ کا جو لاہور سے کم از کم 150-200 کلومیٹر دور وہاں پہ وزیر آباد کے قریب سنا ہے کہ احتجاجی بیٹھے ہوئے ہیں یا موجود ہیں۔ تو اس کا کیا تک ہے کہ آپ کی اتنی بڑی حکومت ہے، پنجاب کروڑوں لوگوں کا صوبہ ہے، لاہور کے 14 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اس کے ایک حلقے میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس کا شیڈول آ چکا ہے۔ اس وقت تک تو ٹی ایل پی کا دھرنا، آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کوئی خیال نہیں آیا لیٹر لکھنے کا، جب تک آپ کے امیدواروں پہ اعتراض جمع نہیں ہوا۔ میں بہت دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہی آبجیکشن ریز ہوا ہے، اگلے دن ان کو یہ خیال آ گیا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے تو اب الیکشن ملتوی ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن سے بھاگنے کی حکومت اور پی ٹی آئی کی چال ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ، پوری بآواز بلند، کہ انتخابات کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کرونا کی وبا کے دوران انتخابات ہو سکتے ہیں تو اس سے برے حالات تو نہیں ہیں۔ کرونا پیک پر تھا اور پاکستان میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے، لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ تھا، کرونا ہر حلقے میں تھا، کرونا پوچھ کے تو نہیں جاتا تھا کس حلقے میں جانا ہے اور کس حلقے میں نہیں جانا۔ اب جب کہ احتجاج ایک خاص جگہ پہ موجود ہے اور الیکشن 5 دسمبر کو ہے، تو کیا حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو 5 دسمبر تک چاہتے ہیں کہ ہوتا رہے؟ اس کا تو یہی مطلب لگتا ہے۔ تو یا آپ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں یا شاید آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو پی ایم ایل این اس حکومت پنجاب کے موقف کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ہم درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک ایسا الیکشن جس میں تمام جماعتوں کے امیدوار موجود ہیں، وہ الیکشن ہونا چاہیے شیڈول کے مطابق۔ یہ پی ٹی آئی کا پرابلم ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ وہ ڈھول کس کے گلے میں لٹکاتی ہے، یہ اٹ از دیئر پرابلم۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہماری ایک استدعا ہے، ہم آپ کے ذریعے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ لوگ میدان میں اتر چکے ہیں، الیکشن کا اکھاڑا سج چکا ہے، الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے۔ اب حکومت یا تو پھر مانے
کہ ایسی الیکشن لڑن جوگے نہیں تو اسی نسنا ہے. مانو نہ اس بات کو. ماننا ہے تو پھر ای سی پی کے پاس نہ جاؤ, اسٹیک ہولڈر کے پاس آؤ کہ بھئی ہم نہیں لڑ سکتے, ہم اتنے جوگے نہیں ہیں, کوئی رستہ دو. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ بہانے لگا رہے ہیں, آپ بہانے لگا رہے ہیں اور آپ حکومت پنجاب کو انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ آپ نے پھر وہی حرکت شروع کر دی ہے, خزانے کا منہ کھولا ہے, وہاں ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. 3.5 سال میں آپ نے کھنڈر بنا دیا اس شہر کو اور صوبے کو. اب آپ کو یاد آتا ہے جب الیکشن آتا ہے, یہی آپ نے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اور اچانک انہوں نے خزانے کا منہ کھولا. تو اب یہاں بھی یہی کرتوت کرنے کو جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن ہونا چاہیے, اور یہ جھوٹے بہانے اور ہیلے جو ہیں ان کو الیکشن کے شیڈول پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. میں سرکاری ٹرک جو ہے ان کو اتارتے ہوئے کوئی فوٹیج بھی آئی ہے. جی ہاں, دیکھیے یہ ان کا وتیرہ ہے. یہ جو نئے پاکستان کی تبدیلی سرکار ہے پوری اپنی نحوست کے ساتھ یہ پاکستان پہ مسلط ہے, اور یہ دوسروں پر جو الزام لگایا کرتے تھے اور وہ سارے کرتوت جو دوسروں نے تو نہیں کیے انہوں نے کیے. تو یہ ہر الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ بنیادی طور پہ یہ ریگنگ کی پیداوار ہے. آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھانے کے نتیجے میں یہ صاحب اور ان کا گروہ برسر اقتدار ہے. تو وہ عادت پڑی ہوئی ہے, منہ کو ایک طرح کا لت پڑی ہوئی ہے, خون لگا ہوا ہے کہ ریگنگ کر کے آنا ہے, اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو جب یہ قوانین واضح موجود ہیں کہ آپ نے جو بھی ڈیولپمنٹ کروانی ہے وہ الیکشن اسکیجول جو ہے اس دوران نہیں کرا سکتے, چونکہ ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے پاکستان کے کسی شہر اور کسی ایریے پہ. تو جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد یہ خزانے کا منہ کھولتے ہیں جو غیر قانونی ہے. صاحب اب جو الیکشن کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اگر آپ کا مطالبہ نہیں منظور ہوتا تو پھر آپ کیا جو ہے طریقہ رکھتے ہیں قانون کا راستہ. صاحب یہ اب ان کے پاس شاید اپیل کا رائٹ تو ہوگا نا, اس میں کوئی ان کو ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ یہ تو جی مجھے نہیں معلوم. میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی تک کئی اتھارٹیز عدالت کی موجود ہیں, فیصلے موجود ہیں کہ اگر آپ کا تجویز کنندہ یا تائید کنندہ اس رسپیکٹو کانسٹیچوئنسی کا نہیں ہے تو آج تک تو کبھی کسی کو ریلیف نہیں ملا, آج تک نہیں ملا. ایون الیکٹڈ ممبر جو ہیں ان کو اگر چیلنج ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ مثالیں بھی پتہ ہیں, لاہور شہر میں بھی موجود ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تجویز کنندہ یا تائید کنندہ دوسرے حلقے کا نکل آئے 2 سال بعد بھی الیکشن کے, تو وہ شخص کوالیفائی نہیں کرتا اور وہ سیٹ جو ہے اس کو خالی قرار دے دیا جاتا ہے. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے, میں نے وضاحت اور صراحت سے بتا دی. خواجہ صاحب آپ نے اپنی دھاندلی کا ذکر کیا کہ وہ کو کون لگا ہوا ہے, آر ٹی ایس بٹھا دیا جاتا ہے اور دھاندلی کی ایک پیداوار ہے. دھاندلی کرواتا کون ہے؟ کبھی ان کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کی. عمران خان پہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, کیوں آپ مائنڈ کرتے ہیں جب عمران کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ کون کو سچ پتا چلے. سچ یہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہی دھاندلی کی پیداوار ہے, ساز باز کی پیداوار ہے, اور جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے مینج کرنے کی کوشش کی ہے. ہر جگہ ان کو ایٹ لارج شکست ہوئی ہے. ابھی کینٹونمنٹ بورڈ میں الحمدللہ پی ایم ایل این نے ان کو بیٹ کیا اور ہر طرف شیر چھایا ہے, اور این اے 133 میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل سے مسلم لیگ نون کی اور ہماری بہن شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی کامیابی یقینی ہے. یہ حکومت اس الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے, فرار چاہتی ہے. لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن این اے 133 میں بالکل نہیں ہے. حکومت کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے, کئی کروڑ کے صوبے کی حکومت ہے. یہ ایک طرح کی نااہلی ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے نااہلی کا حکومت کا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے کے قابل نہیں ہیں. یہ صرف بہانہ ہے, این اے 133 نشانہ ہے. تھینک یو ویری مچ. صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ الیکشن 133 کا ای وی ایم سے کرائیں گے, تو آپ کو قابل قبول ہوں گے؟ اگر دیکھتے ہیں ای وی ایم سے کیسے کرواتے ہیں, اس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. اور آرڈیننس جو کیے جاتے ہیں وہ آپ کے پاس یہ بلائنڈ پار نہیں ہے صدر کے پاس. صدر صاحب تو بن گئے ہوئے ہیں اس وقت وزیر اعظم کے انگوٹھے کے نیچے, ہی از اے ربر اسٹیمپ. وہ تو ایک شو بوائے بن چکے ہیں. کبھی وہ ججز کو ریفرنس کرتے ہیں انلیگلی اور امورلی, اور وہ آرڈیننس تب کیا جاتا ہے جب اسمبلی ان سیشن نہ ہو. اور ایک اگلی شرط بھی ہے, ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو کوئی ہنگامی قانون بنانا پڑتا ہے جس سے ملک کا نظم و نسق یا ملک کا نظام جو ہے اس میں تعطل آتا ہو. ایسے کوئی حالات نہیں ہیں. آپ اسمبلی کا سیشن ختم کرتے ہیں, اگلے دن آپ کرتے ہیں آرڈیننس, اور 2 دن بعد پھر اسمبلی بلا لیتے ہیں. تو یہ سب فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ سراب ہے. اس لیے یہ جو آرڈیننس کے ذریعے قانون بنایا گیا ہے وہ نیب ترمیمی آرڈیننس ہو یا کوئی دوسرا آرڈیننس ہو, یہ چیلنج بھی ہوں گے. ان کی کوئی قانونی اور مورل اتھارٹی نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب, ایک بڑی اہم میں نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں, جب ایک کینڈیڈیٹ جو ہے تجویز کنندہ اپنے حلقے کا نہیں لیتا,
और लेकिन एक एमएनए जो अपने हलके से हार जाता है और उसको जाके दूसरे सूबे में लड़वा के या दूसरे शहर से जितवा देते हैं, तो इसमें कोई तजाद नहीं लग रहा? कोई तजाद नहीं है। ये आप अगर आइन पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। एक बल्दियाती मेंबर का वाजिब है, ज़रूरी है कि वो उस वार्ड का वोटर हो। एक सूबाई असम्बली के रुकन के लिए ज़रूरी है कि वो सूबे के अंदर कहीं भी बतौर वोटर रजिस्टर्ड हो, और जो कौमी असम्बली का मेंबर है उसके लिए लाजम है कि वो पाकिस्तान के अंदर वोटर रजिस्टर्ड हो। थैंक यू। बस सर, बस सर, थैंक यू सर।